ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کڑوا سچ، ایک ڈپارٹمنٹل کرپشن جو کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کرپشن ہے، جس میں ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم احد چیمہ صاحب جو کہ ڈی سی او لاہور ہیں ان سے بات کریں، اور دوسرے حضرات جو کہ اپنے علاقے کے ایم پی اے حضرات ہیں ان سے بات کریں گے، کیونکہ مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر بھرمار ہے، اس وقت تجاوزات کی بھرمار ہے، اور لوگ جو ہیں وہ محکمے کے لوگ جو ہیں وہ پیسے بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فیصل صاحب، بات آپ نے کی تھی شروع اس حوالے سے کہ کیا ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ایسی جگہ تو چھوڑ دی جائے جہاں پر ناجائز جو ہے نا وہ صورتحال نہ ہو، لیکن ہر جگہ پر تجاوزات، ہر جگہ پر تجاوزات۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب تو فٹ پاتھ جو ہے نا وہ بھی نہیں بچے ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں اس وقت لوگوں کو، آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ موٹر سائیکلوں کے 3-4 قطاریں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا یہاں سے گزرنا دو بھر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل صاحب کیا صورتحال ہے، دیکھیے ذرا۔ لیکن جی بات یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پچھلے دور کی بات ہے جی کہ حکومت پنجاب نے ڈی او ڈسٹرکٹ آفیسر شہری سہولیات، جس کو یہ پبلک فیسیلیٹیشن کہتے ہیں، جی شہری سہولیات کے ڈسٹرکٹ آفیسر انہوں نے کیپٹن افراز صاحب کو لگایا۔ وہ جب کیپٹن افراز صاحب وہاں پر تعینات ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے عملے کے ساتھ جا کے ایک لسٹ بنائی جس میں لاہور کی جو ہیں وہ 100 سے زیادہ سڑکیں شامل تھیں، جس پر کہ مختلف ٹھیکیدار جو تھے وہ حکومت کی ملی بھگت سے کرپشن کر رہے تھے، اور انہوں نے ناجائز سائیکل سٹینڈ بنا رکھے تھے۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر لگائے گئے تمام کے تمام ناجائز پارکنگ سٹینڈز کی ایک رپورٹ بنائی، اور رپورٹ بنا کے جب حکومت ڈی سی او کو بھجوائی تو ڈی سی او نے کہا، اس وقت سجاد بھٹا صاحب ڈی سی او جی ان کو بھجوائی، اور بھجوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناجائز کام ہو رہا ہے جس میں ٹھیکیدار بدماشی کرتے ہیں، جس میں یہ تمام کے تمام غیر قانونی جو ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے بعد کیا ہوا، کیپٹن افراز کی 15 کے قریب رپورٹیں جو ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور سجاد بھٹا صاحب جو ہیں وہ بذات۔ اچھا، سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیوروکریٹ جو خاص طور پہ ڈی سی او کے عہدے پہ تعینات ہوتا ہے، وہ چاہے سجاد بھٹا ہو چاہے وہ احد چیمہ ہو، وہ جیسے ہی آ کے ڈی سی او لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آپ جس بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں اور اس پہ یہ کرپشن۔ فیصل صاحب، ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر امین نقیبی ہیں، عزیز بھٹی ٹاؤن کے انچارج ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ امین نقیبی صاحب، بتائیے گا کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے کڑوا سچ، وہ جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کرپشن پر ہے۔ آپ کے علاقے میں جہاں پر آپ انچارج ہیں وہاں پر کنٹونمنٹ ایریا بھی آتا ہے، جہاں پر جو انکروچمنٹ ہے، جو تجاوزات ہے اس کی بھرمار ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی عزیز بھٹی ٹاؤن کے ویسے تو پورے علاقے میں ہی تجاوزات کی بھرمار ہے، مگر اسی علاقے کی اہم شاہراہ بٹا چوک، آرے بازار، صدر مین بازار، جوڑا پل، میاں میر بازار اور خاص طور پر مین غازی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے کئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے، جس سے سینکڑوں لوگوں کو اپنی قیمتی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جی، اس کی ذمہ داری آج تک نہ تو حکومت پنجاب نے قبول کی اور نہ ہی کنٹونمنٹ بورڈ کے عملہ نے، جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ لاکھوں افراد سے گھر بنانے، کمرشل دکانیں، بلڈنگ بنانے پر لاکھوں روپے کا ٹیکس وصول کرتے ہیں، مگر انہی گھروں اور دکانوں کے سامنے بڑے بڑے تھڑے ریڑیوں کو کھڑا کر کے لوگوں نے سرکاری جگہوں پر قبضے کر رکھے ہیں، جس سے آنے جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3-4 ماہ کے بعد ان تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آپریشن میں انہی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو ان لوگوں کو منتھلیاں دینا بند کر دیتے ہیں۔ امین نقیبی صاحب، کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کون کون سا پلازا ایسا ہے یا کون کون سی روڈ ایسی ہے جس کے اوپر ناجائز پارکنگ سٹینڈ بنے ہوئے؟ جی میں آپ کو اسی بات کی طرف اپنا یاد دہانی کروانا چاہ رہا تھا کہ اس میں با اثر افراد اور سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے عملہ نے۔ ہم امین نقیبی صاحب پوچھ رہے ہیں ان پلازوں کے نام اور ان شاہراہوں کے نام۔ جی خاص طور پر نیو ایئرپورٹ کی وجہ سے جو زمینیں جو ہزاروں اور لاکھوں روپے کی زمینیں تھی جو کہ بعد میں کروڑوں اور اربوں روپے کی
لاگت پر فروخت ہوئی. ان اس ایئرپورٹ روڈ پر جو بیشتر پلازے اور مارکیٹیں جو تعمیر کی گئی ہیں اس میں کنٹونمنٹ بورڈ نے لاکھوں روپے جو ہے وہ بطور رشوت وصول کر کے ان لوگوں کو وہاں پر ناجائز طور پر اپنا پلازے تعمیر کرنے کی جو ہے وہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے. اچھا یہ بتائیے گا نقیبی صاحب کہ عزیز بھٹی ٹاؤن میں جو ایم پی اے ہیں نوید انجم صاحب، ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آتی کہ پبلک کے سہولت کے لیے کچھ کریں؟ جی کیسا صاحب، اس میں یہ ہے کہ نوید انجم صاحب بھی جب بھی اس معاملے پر کنٹونمنٹ بورڈ کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو تجاوزات ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر آپریشن شروع کروائیں، ڈاؤن کریں اس کے حوالے سے، تو جب بھی کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ جو ہے وہ یہاں پر آپریشن کرتا ہے تو آج آ کر جو ان مین بازاروں میں جو چھوٹے ریڈی بان جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو بڑے دکاندار ہیں جو ان کو منتھلیاں دیتے ہیں ان کو اسی جگہ پر اسی طرح سے قائم رہنے دیا جاتا ہے، جس پر بیشتر مرتبہ جو ہے ریڈی بان جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے، روڈ بھی بلاک کی ہے. نقیبی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایم پی اے صاحب ہیں انجم صاحب، ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کوئی 8 دفعہ وہاں پر احتجاج ہو چکا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر آگ لگائی اور وابڈا کے ایک سپرنٹینڈنٹ تھے ان کو مارا پیٹا. ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ ناجائز جو وہاں پر سٹینڈ بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہیں، لیکن یہ ایم پی اے حضرات جو ہیں ان کو آپ کیسے، نوید انجم صاحب جو ہیں ان کا نام تو ویسے ہی قبضہ گروپوں کے بڑے یعنی گروہ میں آتا ہے، نوید انجم ہو گئے، اور لاہور میں تو بے شمار ہمارے جو ایم پی اے حضرات ہیں وہ تو قبضہ گروپ کے سرغنہ ہیں، اگر وہ ان کی سرپرستی نہیں کریں گے تو وہ الیکشن بابا کیسے جیتیں گے؟ اچھا صورتحال کچھ اس طرح سے ہے فیصل صاحب کہ ایک علاقہ ہے، یہ نوید انجم صاحب کے ہی علاقے میں آتا ہے، عزیز بھٹی ٹاؤن ہی کہلاتا ہے، جس کو لال پل کہا جاتا ہے. مغل پورے کے بعد جہاں فلائی اوور بنا ہے اس سے آگے جائیں تو ایک لال پل آتا ہے. لال پل پر ایک پیچھے آپریشن کیا گیا، لال پل کے اوپر جتنے ریڈی باندھ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، فروٹ کی تمام یہ وہ سب کچھ وہاں سے اٹھا دیا گیا، اور اب یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر بچوں کے لیے پارک بنی ہے، باقاعدہ طور پر وہاں پر خوبصورت جو ہے وہاں پہ بچوں کے لیے کھیلنے کا، شام کو بیٹھنے کی جگہ بنی ہے. اور مزے کی بات آپ کو جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی جگہ پر اب ریڑیاں باہر سے اٹھا کر اندر لگوا دی گئی ہیں ان پارکوں کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا آپریشن اگر گورنمنٹ کرتی ہے، دیکھیں اگر خادم اعلی پنجاب آپریشن کرتے ہیں تو وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ان کے ایم پی اے حضرات جو ہیں وہ غنڈہ گردی نہیں کریں گے، ان کے ایم پی اے حضرات بدماشی نہیں کریں گے تو وہ جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا وہ کمائیں گے کہاں سے؟ اب دیکھیں نا آپ کے ایک، میں اس ایم پی اے کا کیا نام لوں، وہ بادامی باغ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب جی نام کے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن وہاں پر اتنی شکایات ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو کہ پہلے سرنج مافیا میں تھے اور سرنجیں لگاتے تھے، اب وہ جناب جب سیاست میں آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بادامی باغ اور اس علاقے میں لوٹ مار کا وہ بازار گرم کر رکھا ہے کہ وہ ایم پی اے صاحب باقاعدہ ریڑی والوں سے 100 روپے پر ہیڈ لے رہے ہیں، ایک ریڑی والا 100 روپے دے رہا ہے. فیصل صاحب اب بڑے آدمی کے لیے ڈاکٹر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وزیر داخلہ بھی تو اب ڈاکٹر ہیں، یہ بھی تو دیکھیے نا، ڈاکٹر ہونا کون سا مسئلہ رہ گیا ہمارے ملک میں. ڈگری جو ہے وہ ویسے بھی دے دی جاتی ہے اور ڈگری جو ہے وہ اس طریقے سے بھی دے دی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انکروچمنٹ کی جو صورتحال ہے نا لاہور میں وہ یہاں تک ہوگی ہوئی ہے کہ فٹ پاتھ پر لوگوں کا جو چلنا ہے نا وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. عام آدمی فٹ پاتھ پہ چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے. دیکھیں نا فٹ پاتھ تو آپ اب دیکھیں نا کتنی عجیب سا لگتا ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ جب جا رہی ہیں تو ان کو کسی بھی بازار سے گزرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہے، کاریں دونوں سائیڈوں پہ کھڑی ہیں. وہ بیچاری مین روڈ سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا جو بزرگ ہیں جو کہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں وہ بیچارے گزرے تو کدھر سے جائیں. لیکن کیونکہ جناب ڈی سی او صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، اگر ان کو منتھلیاں نہیں ملیں گی وہ اوپر تک کیسے پہنچائیں گے؟ جو ایم پی حضرات ہیں انہوں نے اپنے الیکشن کے پیسے کہاں سے پورے کرنے؟ انہوں نے بھئی اس ملک میں تو ہر 2.5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ایم پی اے تو چاہتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ پیسے ملے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو وہ چاہے مسلم لیگ. اچھا فیصل صاحب ایک بات کی اور مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید آپ بہتر طریقے سے اس بات پر روشنی ڈال سکیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں ان بیوروکریٹس کو، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کوشش کی کہ ہمارے اس پروگرام
कड़वा सच में DCO लाहौर आह चीमा साहब से बात की जाए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। हम एक यकतरफा तो किसी के बारे में बात करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी भाईजान, कौन सा बात करेंगे और कहां से बात करेंगे? मैं जी खालिद बात कर रहा हूँ कैंट से। जी खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि इस कदर अंदर धुंध ये रक्शे चिंचियां चलती हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं इनको पूछना कि ये बंद की जाए। इस कदर एक्सीडेंट होते हैं, 12-12 साल के बच्चे जो है वो गाड़ियां चला रहे हैं, आपने भी देखा होगा। और सो मच सो कि टैंकी के ऊपर भी उन्होंने सवारी बिठाई होती है। खालिद साहब, सूरत हाल ये है कि ये जो चिंची रिक्शा है इसका तो कोई रूट ही नहीं है, रूट ही नहीं इसका बनाया गया, इसके ऊपर तो ये तो इलीगल है। आप रूट की बात कर रहे हैं, इनको इजाजत ही नहीं है। दे रहे हैं, एक गाड़ियों को टक्करें मारते हैं जिसके बेड़ा गर्क उन्होंने करके रख दिया। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का आपका। हमारा बेसिकली प्रोग्राम जो है वो है कि वो जो पार्किंग स्टैंड्स नाजायज बने हुए हैं। अच्छा, लेकिन आप देखें ना फैसल साहब, एक और बात है, प्रोग्राम हमारा जरूर इस हवाले से है, लेकिन ये भी तो एक धुआं उड़ाते हुए ये चिंचियां, और फिर ये भी तजावजात में आते हैं कि ये उस जगह पर खड़े होते हैं जहां पर खड़े होने की इजाजत। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए ना, बात तो ये कि घूम फिर के कान आप इधर से पकड़ें या कान दूसरी तरफ से पकड़ें। अच्छा, बात आ जाती है DCO। मैं आपसे एक बात, ज़िले हुकूमत में ज़िले हुकूमत क्या कर रही है? मैं यही बात पूछना चाह रहा था कि जब हम किसी बड़े आदमी का, जिम्मेदार आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए उसे कॉल करते हैं, उसे कहते हैं जी हम आपको लाइन पर लेना चाहते हैं, हमारा लाइव प्रोग्राम है, पब्लिक आपको सुन रही है, देखना चाहती है, आपके सामने ये जो इल्जामात है इनकी कोई तरदीद है तो बताएं अपनी तरफ से, कोई अच्छी बात कहें। तो ये कह देते हैं जी कि वो मीटिंग में उसकी बात, मेरी अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले। जी उसका जवाब ये है कि देखें, मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं समझता, लेकिन ये कि जो हमारा प्रोग्राम है ना वो है कड़वा सच। ये हजम नहीं होता, और ये हजम नहीं होता, और हमारी बात का जवाब देना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन सा बात करेंगे और कहां से बात करेंगे? सर मैं गुलबर्ग से बात कर रहा हूँ, हाफिज बशीर। जी हाफिज साहब फरमाइए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बस आपकी बड़ी नवाजिश। ये बातें है ना, ये मुझे अच्छी लगती है। जिस चीज के ऊपर आप आज बात कर रहे हैं ना, मैं कल परसों तरसों 3-4 दिन यही परेशानी के स्टैंडों के ऊपर, ये चीज वो चीज, तो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा, मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने कहा सिर्फ मैं आपको थैंक यू बोलूं। बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, अपना ख्याल रखिएगा आप। बस अल्लाह ताला हो सकता है हमारे मुल्क में कुछ करम करे, फजल करे, रहमत करे, बस। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। देखो ना, यही बात है कि लोग जो हैं वो क्यों खुशी महसूस करते हैं, इसलिए महसूस करते हैं कि हम अवाम की आवाज हैं। देखिए हम जो तमाम चीजें देखते हैं, कैसे सब आप मैं हम घूमते हैं, हमें लोग फोन करते हैं, हम उनकी आवाज बन के ये जो हम जो बात कर रहे हैं ये उनकी आवाज है, इसलिए खुश होते। दूसरी बात जो आपने की थी, बड़ी अहम बात की थी कि ये लोग क्यों आपसे, जब आप टेलीफोन करेंगे अपने मोबाइल से तो ये जरूर बात कर लेंगे, लेकिन जब आप कोई बात पूछने लगेंगे तो ये फोन बंद कर देंगे। और अगर हम यहां से कॉल उनको मिलाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता है कि ये प्रोग्राम जो कड़वा सच है इन्होंने माफ नहीं करना, इन्होंने सीधी सीधी बात करनी है। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ अरशद। जी अरशद साहब। हेलो जी जी जी, ये लाहौर से बोल रहा हूँ जी अरशद साहब। जी, आप लाहौर की सारी शोहपुरा देखे थे? नहीं, हम पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं। मुझे शोहपुरा की भी चर्चा करें। जी ठीक है, आप क्या कहना क्या चाहते हैं शेखुपुरा के हवाले से? हाँ जी, हाँ जी। अरशद साहब फरमाइए, शेखुपुरा के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? शेखुपुरा में देने के TMA में क्या हाल है? ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। देखिए बात तो वो दुरुस्त है, देखें चाहे वो कोई भी जगह हो, लेकिन गुजरना जो है वो महाल हो चुका है। जिस तरह एक चिंची रिक्शों के बारे में बताया गया, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, यानी पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान को हम ये कहेंगे कि पता नहीं क्या वजह है, क्या वजूहात है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं तारक जट, हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں انکروچمنٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ پورے لاہور میں تجاوزات جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، بازاروں میں گزرنے کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے، فٹ پاتھیں جو ہیں وہ ریڑھی بانوں سے بھری ہوئی ہیں، اس کے کون ذمہ دار ہے؟ جی اس کے ذمہ دار تو جو ہیں وہ ڈی سی او صاحب ہیں، اور ڈی او لاہور جو ہیں ہمارے قمر عثمان صاحب جی ان سے ہم 2-3 دفعہ اس معاملے میں بات بھی کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ جو حفیظ سینٹر ہے اس کے اوپر 4 لائنیں لگائی گئی ہیں اور وہ لوگوں سے گنڈا گردی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اوور چارجنگ کر رہے ہیں، 5 روپے فیس رکھی ہے انہوں نے اور وہ 10 روپے وصول کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو وہاں پر پارکنگ سٹینڈ ہے وہ کس صاحب کا ہے، کس شخصیت کا ہے؟ جی اس میں ہم نے 1-2 دفعہ وہاں پہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایم پی اے حضرات جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہاں تک کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہمیں تو یہ حمزہ شہباز شریف کی سرپرستی حاصل ہے، اور آپ اگر یہاں پہ رپورٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی تشدد کریں گے، اور یہاں تک کہ متعلقہ پولیس جو ہے تھانہ گلبرگ اور دیگر پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ بھی ہم سے ملے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اور اس کے علاوہ کون کون سے پلازے یا کون کون سے پارکنگ سٹینڈ جو کہ لوگوں کے گزرنے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں کس کس جگہ پر ہیں؟ گلبرگ مین بلوار جو ایک روڈ ہے یہ وی آئی پیز موومنٹ کے اس کو شامل کیا گیا ہے، یہاں سے ہمارے بہت اہم شخصیت جو ہے گزرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم، اور اس کے علاوہ ہماری کافی فوجی اکثریت جو ہے بڑی وہاں سے گزرتی ہے، اور یہ انہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، پورے کا پورا روڈ جو ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے۔ طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک یہ مین بولیوارڈ جو ہے یہاں سے بہت ساری جو بڑی شخصیتیں ہیں، وی آئی پی شخصیتیں یہاں سے گزرتی ہیں، اس کے باوجود انکروچمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں کہ جب ان وی آئی پیز نے گزرنا ہوتا ہے تو اس سے 4 گھنٹے پہلے جو ہیں سڑکیں ویران کر دی جاتی ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، سائیڈوں پر کوئی درختوں میں کوئی گلیوں میں کہاں کہاں ان کو چھپا دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے سائیڈ پر ہو جائیں بھی، بڑے صاحب گزر رہے ہیں اب چھوٹے صاحب گزر رہے ہیں۔ صاحب اب تو آپ نے یہ بات کی ہے، اب تو دیکھیں نا، اب تو جب حمزہ شہباز گزرتے ہیں تو اس وقت بھی 10-10 میل تک جناب پولیس کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون سا بات کریں گے اور کہاں سے؟ میں سر انصر بات کر رہا ہوں پرانے کھانے سے۔ جی فرمائیے۔ سر آپ دیکھیں نا یہ ایوان عدل کے آگے لوگ گاڑیوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی لائنیں لگا کے چلے جاتے ہیں چھوڑ کے ادھر، اور عوام پریشان ہوتی ہے۔ نہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا سر میں ادھر ہی ایوان عدل میں جاتا ہوں، میرا کام ادھر ہے۔ نہیں تو آپ کے ایوان عدل کے باہر یہ ساری جتنی بھی گاڑیاں ہیں، یہ وکلا ہیں، جتنی بھی گاڑیاں یہ سڑک کے اوپر کھڑی کر دیں گے، کسی کو ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ یہ انہوں نے ایک اچھی نشاندہی کی ہے۔ کیسا صاحب جب ہم واقعی ایوان عدل کے باہر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا سول سیکریٹریٹ سے ضلع کچہری تک کا جو راستہ ہے وہ اگر کسی نے طے کرنا ہے تو اسے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو سیکریٹریٹ سٹاپ ہے وہ آدھے سے زیادہ روڈ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل والوں نے بلاک کر رکھی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو اچھا وہ پیسے لے رہے ہیں اور دھونس دھاندلی سے پیسے لے رہے ہیں۔ کیا کوئی ضلعی حکومت ان سے پوچھنے والی ہے؟ گلبرگ ٹاؤن ہے تو اس میں علیم خان صاحب تھے، ان کے فراز جو ٹی ایم او تھے انہوں نے اندھیر نگری کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا، انہوں نے بھی کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کو oblige کرتے ہوئے وہاں پر نہیں لگایا ہوا تھا۔ اور ہمارے ساتھ لائن 1 پر ہمارے پاس زبیر احمد صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے کوارڈینیٹر ہیں، ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی زبیر صاحب۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی۔ زبیر صاحب آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا بات تو صرف اتنی، دیکھیں نا میں وہی جو بات بتا رہا تھا کہ کیا ان کو نظر نہیں آتا، اور اس طریقے سے پیسے 30 روپے 1 گھنٹے کے
اگر کوئی فیملی جو ہے وہ کھانا کھانے جاتی ہے یا کوئی شاپنگ کرنے جاتی ہے یا کمپیوٹر ٹھیک کروانے کے لیے جاتے ہیں فی سینٹر میں, تو وہ 3 گھنٹے اگر لگتے ہیں تو ان کو 90 روپے دینے ہیں, اور اگر وہ 90 روپے نہیں دے گا تو ان پر تشدد ہوگا, بدماشی کے ساتھ ان کو مارا جائے گا. زبیر صاحب پھر اس کے بعد ہم سے بات کریں گے زبیر صاحب سے. السلام علیکم جی زبیر صاحب. جی وعلیکم السلام. زبیر صاحب, آج ہمارا پروگرام جو کڑوا سچ ہے ایک اور سچ لے کر آپ کے سامنے آیا ہے جو کہ بہت ہی کڑوا ہے, جس کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے. آج بھی ہم آپ سے کچھ اسی طرح کے سوالات آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ جو ہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, اور آپ نون لیگ کے ایک اہم عہدے پر فائز ہیں. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں اور پورے پنجاب میں انکروچمنٹ کی انتہا ہے یہاں پر, کہ یہاں پر فٹ پاتھ کے اوپر بھی لوگوں کو چلنا جو ہے وہ دوبھر ہو رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے بھائی, صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا لاہور خاصا پسماندہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, ابھی بھی لوگوں کو روزگار کے لیے بہت سے مسائل درکار ہوتے ہیں, اور یہ جو فٹ پاتھ پر ریڑیاں والے لگا کر کھڑے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے بھی ذریعہ معاش کا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے. ہماری گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں, اور آپ دیکھیں کہ ہم نے نجائز تجاوزات کے لیے جو ہم لوگ مسمار کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سیاسی نقصان بھی اس سلسلے میں اٹھانا پڑتا ہے. اب مغل پورہ سے لے کے اور ہربنس پورہ تک ابھی ذکر آپ نے کیا, آپ آ کے دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ہم نے وہاں پارکس بنائے ہیں جو 60 سالہ تاریخ میں لاہور میں اتنے خوبصورت پارکس نہیں بنے. جی زبیر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارک بہت خوبصورت ہیں, اور ابھی اگر آپ اس وقت نکلیں اور لال پل کے ساتھ جو پارک جا رہی ہے وہاں اس کے اندر ریڑیوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے ان پارکوں کے اندر بچوں کے علاوہ. جی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ہمارے ٹی ایم او حضرات کو ہم لوگ جو کھینچتے ہیں اور وہ لوگ جا کر جب وہ یہ خالی کرواتے ہیں سارے معاملات کو, تو پھر وہ لوگ کچھ وقت کے لیے دائیں بائیں جا کر چھپ جاتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا ذرا سی گرفت ہمارے ٹی ایم او حضرات کی کمزور ہو تو وہ دوبارہ کے ریڑیاں لگا لیتے ہیں. ہمارے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. زبیر صاحب, ٹی ایم او حضرات کی گرفت کمزور ہوتی ہے, لیکن ان کی جیب جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں ان کا جانا مشکل ہو جاتا ہے. 6 دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, 6 دن شام 4 بجے کے بعد رات 2 بجے تک ان پارکوں میں ریڑی بانوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے. کیا پارکیں بچوں کے لیے بنائی گئی تھی یا آپ نے ریڑیاں لگانے کے لیے بنائی گئی ہیں؟ جی ہمارا کام تھا پارکیں بنا کے دے دینا, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم حد الامکان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریڑیوں کا ان کا مسئلہ ایسے طریقے سے حل کیا جائے کہ ان کا روزگار بھی متاثر نہ ہو اور یہ لوگ روٹی بھی کماتے رہیں. ایک بہت بڑا پلان ہمارے میاں شہباز شریف کے ساتھ اس وقت ان کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. 2-4 دن میں آپ دیکھیں گے ہم نے باقاعدہ, آپ نے دیکھا جس طرح ہم نے گلبرگ میں دکانیں بنا کے دی ہیں پھولوں والوں کو, آپ نے دیکھا اس کے علاوہ ہم نے مسلم ٹاؤن میں بنا کے دی ہیں. اس طرح ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ریڑی پان ہیں ان کے نام رجسٹر کیے جائیں اور ان کو بھی دکانیں بنا کر سرکاری طور پہ دی جائیں. زبیر صاحب, آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے, خادم اللہ پنجاب کی بھی بہت اچھی سوچ ہے, وہ لاہور کو پیرس بنانا چاہتے ہیں, لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اس وقت انارکلی بازار ہو, حفیظ سینٹر ہو, گلبرگ ہو, یہ مختلف جگہوں پہ جو آدھی اچھرا بازار ہو گیا, یہاں ایوان عدل, اس کے باہر جو موٹر سائیکلوں کی اتنی بڑی پارکنگ سٹینڈ نہیں ہے, غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہے, اور اس کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, ہماری آبادی جو ہے آج سے 10 سال پہلے جو ہماری آبادی تھی, آج ہماری آبادی بہت بڑھ گئی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس حساب سے ہمارے ملک میں پلاننگز کا فقدان رہا ہے. 3 سال کی گورنمنٹ ہے, پارکنگ پلازے بنائیں گے, جا کے لبرٹی میں دیکھیں کتنا بڑا ہم نے پلازا بنایا. نہیں 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ پلازا موچی گیٹ میں ہمارا پلان ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ صرف ہم یہ کہہ دیں, ابھی ایک صاحب طارق صاحب نے, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, آ کے انہوں نے برملا حمزہ شہباز کا نام لے دیا جی کرپشن میں. آپ ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن ثابت کر دیں حمزہ شہباز کی, میں آپ کے چینل کی وساست سے کہتا ہوں کہ صبح رضائن میں کیسر بھائی کو بھیج دوں گا. زبیر صاحب, کرپشن جو ہے وہ پیسے لینا نہیں ہوتی, کرپشن جو ہے وہ کسی بھی برائی پر آنکھیں بند کر لینا بھی ہوتی ہے. جناب جتنا بلاک کا ایڈمنسٹریٹر ہمارا شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسے بلاک کا ایڈمنسٹریٹر نہیں آیا. اچھا زبیر صاحب, ایک بات اور آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا, آپ کے علم ہوگا کہ اندرون شہر میں میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہاں پر پلازے نہیں بننے چاہیے, لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ پلازے بن رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے اوپر کس
क्या कसूर है? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे भाई, किस तरह मुमकिन है कि एक वज़ीर आला पंजाब ऑर्डर करे कि कोई चीज नहीं बन सकती और वहां पे चीज बन जाए? ये तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये आई एम सॉरी टू से कि ये सिर्फ और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। आज एक SHO अगर ये कह दे कि यहाँ पे काम नहीं हो सकता, उस गली में जरूरत नहीं है किसी की काम हो जाए, और अगर वज़ीर आला पंजाब जिसकी गिरफ्त पंजाब पे इतनी मजबूत है और वो कहे कि प्लाजा ना बने, कैसे बन सकता है? जुबैर साहब, मैं आपको इसकी दावत देता हूं, कल आप आइएगा, मैं आपको अंदरून शहर का चक्कर लगवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कौन से गैर कानूनी प्लाजे बन रहे हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें जी, मैं तो जुबैर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, इस वजह से कि उनकी मजबूरी है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ होते तो वो पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते। देखिए, वो अपनी जगह हक बजाना है। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जुबैर साहब एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मसला ये है कि जुबैर साहब हर चीज को अच्छाई की नजर से देखते हैं, लेकिन मसला तो ये है कि जो मसाइल कौन जिम्मेदार है। देखें, अगर उनकी गिरफ्त मजबूत है, मैं अगर वो बकौल जुबैर साहब के किसी चीज पे गिरफ्त मजबूत है, भाई डाके यहां बढ़ गए हैं, चोरियां यहां बढ़ गई हैं, कत्ल यहां पर बढ़ गए हैं, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, खास तौर पे हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। यूसुफ अहद का प्लाजा गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे जी? मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ गुजर खान से। सर, एक तो मैं रॉयल टीवी की पूरी टीम को, भुट्टो साहब से लेके आप सबको इस जुर्रत की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला आपका ईमान सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, बात यह है कि आप नुमाइंदे को कहें कि कभी गुजर खान में भी घूम लिया करो कि खाली केक और चाय खाते रहते हो इधर लोगों के साथ बैठकर। इधर जरा अपनी हालत देखें कभी सर्विस रोड पर कि कोई क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर सकता तजावज की वजह से ही। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मेरे ये देखें, गुजर खान अब ये कहाँ पे है, किस जगह पे इलाका है? पंजाब का इलाका नहीं भाई, देखें, अगर देखा जाए जुबैर साहब ने बात से, उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है, लेकिन गिरफ्त जो है ना, वो गिरफ्त में तो नाम मैं कहूंगा नहीं, ये भी हो सकता है। देखिए, मसला पता क्या है, हम तनकीद बराए तनकीद तो हम करने के लिए बैठे नहीं हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि तनकीद बराए तामीर हो। तो बात सीधी सी है, मैंने पहले भी कहा में क्या हुआ कि जुबैर साहब की जो बात है ना, जुबैर साहब खुद एक अच्छे आदमी हैं, उन्होंने एक अच्छी सी ऐनक लगाई हुई है और अच्छे ही तरीके से उसको देखना चाहते हैं। किया था। लेकिन मसला ये है कि जुबैर साहब को मैं ये वाकई ये सच है, ये झूठ नहीं है कि अंदरून शहर में प्लाजों की भरमार है, और अंदरून शहर में जब प्लाजा बनता है ना, वो तो लंदन का खा रहे हैं खटा हुआ। मेरा मतलब, अगर वहां पर नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली जाके लंदन उनके पास रहती है तो जुबैर साहब अच्छे आदमी, हम ये नहीं कहते हम उन पे, लेकिन बात ये है कि उनके अपने मामला कुछ और हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उनके इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन देखें, जिम्मेदार कौन होता है? दजला के किनारे मरने वाले कुत्ते का जवाब दे जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो हो सकते हैं, जो कि जनाब अली खलीफातुल मुस्लिमीन है। तो आप मुझे बताएं कि क्या सदर आसफ अली जरदारी, क्या वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और क्या वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, क्या इस चीज के जिम्मेदार नहीं है? इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है कैसर साहब, उसके एक एक चीज के जवाब दे सदर, वजीर आजम और वजीर आला, चारों सूबों। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सबसे पहली बात तो यही है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। 910# to subscribe to Pakistan's most। शायद कॉलर कहीं और चले गए। बात यह कि मुझे ये बताइएगा कि क्या जब देखें कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो, यानी जब वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो कायनात के मालिक हैं, उन्होंने भी इस चीज का ख्याल रखा। और अपने एक दफा आपको याद होगा उस वाक़े पे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खुद अदालत में पेश हुए, वो खलीफा थे जी। देखे ना, जो इतने बड़े बड़े लोग जिनकी ये मौजूदा हुक्मरान जो है वो पांव की रीस भी नहीं कर सकते और कहलवाते हैं अमीरुल मोमिनीन, बल्कि कहलाते हैं खादिमुल मुस्लिमीन। बल्कि जब उन्हें खलीफा के लिए पेशकश की गई, उन्हें खलीफा बनाने के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा जी कि आपकी जो तनख्वाह है वो क्या रखी जाए? उन्होंने कहा जी मेरी तनख्वाह वो रखी जाए जो एक मजदूर की तनख्वाह है। उन्होंने कहा जी मजदूर की तनख्वाह में आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया कि अगर मेरा तनख्वाह में नहीं गुजारा होगा तो मैं उस मजदूर की तनख्वाह बढ़ा
बढ़ा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मेरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहां तो सबसे पहले अपना काम किया जाता है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचा जाता है। अब ये देखें, जैसे कि आपने कहा फैसल साहब, ये दुरुस्त है कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे सूबों में अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार जिस तरह हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि उनका हक भी है और उनका फर्ज भी बनता है कि वो आम आदमी की तरफ भी देखें, ना कि बड़े बड़े प्लाजे वालों ने जो बात की थी उसमें मैं सिर्फ ये कैसे साहब आपको कहूंगा कि चंद एक प्लाजे जो गिराए गए उसके बाद वो वहीं पर दोबारा खड़े हैं, इसलिए कि उनके सियासी मामलात तय पा गए, और ये तमाम के तमाम काम जो पंजाब में हुए सियासी मुखालफत पे किए गए। बिल्कुल सही। अगर सियासी मुखालफत पे ना किए जाते तो आज जनाब अली ये मामला न होते जो पंजाब का आज हाल है। बहरहाल ये जो इशू आज हमने उठाया है ये छोटा सा इशू नहीं है, इसके ऊपर हम फिर दोबारा भी बात कर सकते हैं और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। हर सड़क के ऊपर, हर फुटपाथ के ऊपर, बाजारों में, गलियों में, हर तरफ जो है ना करप्शन की भरमार है, और उसके ऊपर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डीसीओ लाहौर जो है उसके जिम्मेदार हैं। हमारी दरखास्त है डीसीओ से कि वो इसकी तरफ भी ध्यान दे, सिर्फ मीटिंग्स ना करते चले जाएं, मीटिंगें करते हैं और मीटिंग के ऊपर जो लाखों रुपया खर्च आता है उसका भी जिम्मेदार कोई नहीं बनता। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रोग्राम दोबारा फिर करेंगे और इसमें हमें आपकी आरा की बहुत ज़रूरत है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम वज़ीर आला पंजाब जो अपने आप को खादिम आला पंजाब कहते हैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाते रहें कि लाहौर की आवाम बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में मुब्तला है कि जिन लोगों को गुजरने के लिए रास्ते नहीं मिलते। आप अगर नजायज तजावजात हटाना चाहते हैं तो फिर आप मेरिट पे फैसले कीजिए, आवाम को मुकम्मल तौर पे ज़हनी सुकून दे दें। अगर इन लोगों को ज़हनी सुकून ना मिला तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये कभी भी आपके साथ नहीं होंगे और आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप आइंदा इलेक्शन में जीतें तो आपको इनके मसाइल हल करने होंगे। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।